بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اشتم۔ آج ہمارا سبق حقوق العباد ہے۔ عزیز طلبہ، حقوق العباد سے مراد انسانوں کے حقوق ہیں، اور انسانوں کے حقوق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی شامل ہیں۔ اسی طرح انسان کے اپنی جان کے حقوق شامل ہیں، اور اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں۔ تو ہمارا جو سبق ہے اس کے اندر ایک تو یتیم کے حقوق بیان کیے جائیں گے، ایک بیوہ کے حقوق بیان کیے جائیں گے، معذور آدمی کے حقوق بیان کیے جائیں گے، اور اس طرح مسافر کے حقوق بیان کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ یعنی جو لوگ انسانیت کی فائدے کی بات کرتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے ان کو بہترین انسان قرار دیا۔ اب عزیز طلبہ، ہمارا جو سبق ہے اس میں سب سے پہلا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یتیم کے حقوق ہے۔ اب یتیم کہتے کیسے ہیں؟ تو یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ چھوٹی عمر کے اندر، کم سنی کی عمر کے اندر، کہ ابھی وہ بلوغت کو نہ پہنچاؤ، فوت ہو جائے، تو اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ اور یہ بچہ یتیم اس وقت تک رہے گا عزیز طلبہ جب تک یہ بالغ نہیں ہوا۔ جب یہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر یتیم کے حقوق لازم نہیں ہوں گے، پھر یہ یتیم نہیں رہے گا، اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے حقوق کا تحفظ اس طرح کیا کہ اللہ کے نبی نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، اس سے پیار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے مال اور اسباب کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور اس طرح اس کی اچھی تربیت کرنے کا حکم دیا۔ اور یتیم کے بارے میں جو عرب معاشرہ تھا اس کے اندر یتیم کے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کی جاتی تھی، اس کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ تو قرآن کے اندر فرمایا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ تو یعنی اس کی برائی کو بیان کیا جو یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر مسلسل یتیم بچے کے بارے میں اخلاقی ہدایات دیتے رہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے رہے۔ اور جب مدینہ کے اندر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم کے حقوق کو باقاعدہ قانونی حیثیت حاصل ہو گئی۔ قرآن کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیموں کو ان کا حق دو۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ یتیم کو اس کا حق دو، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچہ ہی ہو، ابھی بلوغت کو بھی نہ پہنچا اور اس کو اس کے جتنے مال ہے، جتنی چیزیں اس کے حوالے کر دی جائیں۔ اگر اس طرح حوالے کریں گے تو وہ تو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، اپنا خیال رکھ سکتا ہو، اپنے مال و اسباب کی حفاظت کر سکتا ہو، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ اور فرمایا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اس کا جو عمدہ مال ہے اس کو اپنے گھٹیا مال کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی گھٹیا چیز اس کو دے دو اور اس کی عمدہ چیز اس کے مال سے لے کر اپنے پاس رکھ لو۔ اور فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ اس کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ ظاہر ہے گھر کے اندر یتیم ہے، اس کی کفالت کی ضرورت تو پڑتی ہے، اب اس کے اوپر خرچ بھی ہوگا، تو خرچ کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ زیادہ مال اس کا کھایا جائے یا فضول اس کے مال کو استعمال کیا جائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اپنا تھوڑا کر کے اس کا زیادہ استعمال کیا جائے، تو اس طرح اس کے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَبِيرًا، یہ بڑے سخت گناہ کی بات ہے، یعنی ایسا جو کرے گا تو ایک بہت بڑے گناہ والا کام وہ کر رہا ہے۔ تو اس طرح قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو۔ یعنی نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ یتیم کے لیے انصاف پر قائم رہو۔ کہ اب یہ آیت جہاں پر سورۃ نساء کے اندر ہے، تو جو عرب لوگ تھے اس معاشرے کے اندر کیا کیا جاتا تھا، اگر یتیم بچی ہے
تو اس کا نکاح اپنے کسی عزیز کے ساتھ کر کے اس کے مہر کو کم کر لیا جاتا تھا، اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جاتا تھا. تو اس بات سے منع کیا گیا کہ ان کے بارے میں انصاف والا معاملہ کرو. اس طرح جو مفلس ہے، جو کمزور آپ کا یتیم رشتہ دار ہے، تو اس کی دیکھ بھال کرو، اس کے ساتھ نا انصافی نہ کرو. اور خود اللہ کے نبی نے یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کی فضیلت کیا بیان کی. فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں ہیں. یعنی یہ جس طرح 2 انگلیاں قریب ہیں، اس طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قریب ہوں گے. اور فرمایا کہ گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے ساتھ اس سے سلوک کیا جا رہا ہو. اور گھروں میں برا گھر وہ ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو. اب عزیز طلباء، اس کے بعد ہے بیوہ کے حقوق. تو بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے. عزیز طلباء، زمانہ جاہلیت کے اندر بیوہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. یہاں تک کہ کئی ایسے معاشرے موجود تھے کہ جہاں پر جب خاوند فوت ہو جاتا تو اس کی جب لاش کو جلایا جاتا تو اس کے ساتھ اس کی بیوہ کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. لیکن اسلام نے آ کر عورت کو حقوق دلائے، اور جب عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اس کو ساری زندگی سوگ کے اندر گزارنی پڑتی تھی. لیکن اسلام نے عورت کو حقوق دیے. سب سے پہلا حق تو عورت کو یہ دیا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی جو سوگ کی مدت ہے اسلام نے اس کو محدود کر دیا. اب ایک عورت کے جس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت یعنی سوگ کا جو وقت ہے وہ 4 ماہ 10 دن اسلام نے مقرر کیا. اور اسی طرح اسلام نے خاوند کے فوت ہونے کے بعد عورت کا جو بیوہ عورت ہے، خاوند کی جائیداد کے اندر اس کا حصہ مقرر کیا. اور اس طرح بیوہ عورت کے لیے کوشش کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اللہ کے راستے میں دوڑ دھوپ کرنے والا قرار دیا ہے. اور اس طرح بیوہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں جب جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت مجھ سے آگے جانا چاہے گی. میں اس سے پوچھوں گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی کہ میں وہ بیوہ عورت ہوں کہ جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یتیم بچے تھے. یعنی ان کی جس عورت نے ان کی کفالت کی، بچوں کی کفالت کی اور ان کو بڑا کیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو وہ بھی میرے ساتھ اندر داخل ہوگی. تو اتنا بڑا مقام ہے بیوہ عورت کا. عزیز طلباء، ہمیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو یتیم ہیں، بیوہ ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے.